بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله اولئک فی ضلال مبین۔ سورہ زمر پہ گزشتہ جمعہ میری بات ہو رہی تھی 23ویں سپارے کے دو آخری رکوع پہ۔ ایک رکوع پہ بات ہو سکی تھی آیت نمبر 10 سے لے کر 21 تک۔ آج دوسرے رکوع پہ بات ہوگی آیت نمبر 22 سے انشاءاللہ 34 تک جائیں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ 23ویں سپارے کا آخری رکوع اور چند آیات جو ہیں وہ 24ویں سپارے کی۔ یہ میرا خیال دروازہ بند کر دیجیے گا۔ فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، بھلا وہ شخص جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل چکا ہو، جس کا شرح صدر ہو چکا ہو۔ ہمارے ہاں محاورہ بھی استعمال ہوتا ہے کلاسیکل اردو میں کہ میرا شرح صدر ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ الم نشرح لک صدرک پہ تو میں نے کئی جمعات پڑھائے تھے کسی آج سے 1-2 سال پہلے۔ بھلا وہ شخص جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل چکا ہو، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور پر چل رہا ہو۔ ایسا شخص اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کے دل پہ زنگ لگ چکا ہو، جس کا دل تنگ ہو چکا ہو، جس کا دل پتھر ہو چکا ہو، اب اس میں نصیحت کی بات گھستی نہیں۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، استفہام انکاری ہے۔ اللہ خود سوال کر کے انکار کر رہے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ شرح صدر کہتے کس کو ہیں؟ سب سے پہلے شرح صدر کے مفہوم پہ بات کرتے ہیں۔ سینہ کھل جانا اسلام کے لیے، کہ بندے کے اندر سے شک، ڈاؤٹ، تذبذب سب کچھ گھن نکل کے صاف نتھرا ستھرا اور وکھرا ہو جائے سب سے، سمجھ آئیے۔ وہ اسلام کے لیے ہر قربانی دینے پہ تیار رہے، بس اسلام کے لیے ہر فائدے اور ہر لذت سے اپنے آپ کو دور رکھے، جہاں موقع ہے وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ ہر نقصان کو برداشت کرنے پر آمادہ ہو اور اس کے ماتھے پر سلوٹیں نہ پڑیں، شکن نہ آئے، گلے نہ آئے۔ اسلام کے لیے اس قدر اس کا سینہ کھل چکا ہو، سامنے فائدہ اسے نظر آ رہا ہے، اسے فائدے کو چھوڑتے ہوئے نقصان محسوس نہ ہو، بلکہ فائدے کو چھوڑتے ہوئے جو بظاہر فائدہ ہے اسے وہ جہنم کی آگ نظر آتی ہو، اور اس سے بڑے فائدے پر اس کی نظر ہو، وہ کچھ بھی نہ سمجھتا ہو اس کو۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سامنے فائدہ ہے، ہاتھ نہیں لگا رہا، اور اسلام کا نام لینے کی وجہ سے اس کو نقصان ہوتا ہے، جان کا، مال کا، ایمان کا، اولاد کا، ایمان کا نہیں، ایمان تو اسلام ہے، استغفر اللہ۔ وہ ہر نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ میری اور آپ کی آزمائش سے حفاظت فرمائے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم آزمائشوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جس طرح ہمارے ہاں دیانتداروں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، ایک قسم وہ ہے جو اس طرح کی دیانتدار ہوتی ہے، وہ ہر قربانی دینے پہ آمادہ ہو جاتی ہے، نقصان ہو یا نفع وہ کہتے ہیں نہیں میں زبان دے چکا ہوں، بس
اللہ کو زبان دے چکا ہوں، اللہ کی مخلوق کو زبان دے چکا ہوں، میں بدعہدی نہیں کر سکتا۔ اور ایک وہ دیانتدار ہوتا ہے جو اس وقت تک دیانت دکھاتا ہے جب تک اس کا نقصان نہ ہو رہا ہو۔ جیسے ہی وہ دیکھتا ہے کہ یہاں میرا فائدہ کم ہونا شروع ہو چکا ہے یا مجھے نقصان کا اندیشہ ہے، وہ ڈنڈی مارنی شروع کر دیتا ہے۔ وہ حلال اس وقت تک کھاتا ہے جب حلال وافر مقدار میں میسر ہو۔ حلال میں تنگی ہونے لگے تو اس کے ایمان میں تنگی آنے لگتی ہے، اس کے سینے میں تنگی آنے لگتی ہے، پھر وہ نظریہ ضرورت کو استعمال کرتے ہوئے ہاتھ پاؤں مارتا ہے حلال حرام کی تمیز کو ختم کر کے۔ اور جیسے ہی اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے پھر ماشاءاللہ حلال پہ آ جاتا ہے۔ گناہ سے اس وقت تک بچتا ہے جب گناہ کے مواقع میسر نہ ہوں۔ جیسے گناہ کے مواقع میسر ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ پھسلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں دیانتداروں کی بڑی بڑی عجیب قسمیں پائی جاتی ہیں۔ یہ سارا تعلق شرع صدر سے ہے کہ بندہ اسلام کے لیے اس کا سینہ اتنا کھل چکا ہو وہ اسلام کی خاطر فائدے کے قریب نہ جائے اور اسلام کی خاطر نقصان کو برداشت کرنے کے لیے آمادہ رہے، اس کے ماتھے پہ شکن نہ آئے، سلوٹیں نہ آئے، اپنے رب کریم سے اسے کوئی گلہ شکوہ نہ ہو۔ کیا بات ہے! اللہ مجھے اور آپ کو شرح صدر نصیب فرمائے۔ امت میں شرح صدر کی سب سے بڑی مثال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس سے بڑی مثال امتوں میں ہے ہی نہیں ہے، امت میں نہیں امتوں میں نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی جو حضور کی پرورش میں تھے، انہوں نے بھی کہا کہ میں اپنے بڑوں سے مشورہ کر لوں، ابا جان سے مشورہ کر لوں، لیکن جب ایمان پیش کیا گیا ابو بکر صدیق کو تو انہوں نے ذرا بھی تعمل سے کام نہیں لیا۔ صحابی علی بھی ہیں، صحابی ابو بکر بھی ہیں، صحابی عثمان بھی ہیں، عمر بھی ہیں، فرق مراتب تو ہے نا، ابو بکر تو پھر ابو بکر ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ امت میں سب سے بڑی مثال شرح صدر کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ویسے انہیں صدیق اکبر نہیں کہتے۔ تو یہ ہے شرح صدر کا مفہوم، مطلب بھلا وہ شخص جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل چکا ہو، وہ شخص جیسے کیسے ہو سکتا ہے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھلا ہی نہیں، تنگ ہے یا وہ پتھر ہو چکا ہے۔ شرح صدر کے مقابلے میں ضیق کے صدر آتا، سینے کا تنگ ہو جانا، سینہ تنگ ہو جاتا ہے، بندہ قبول بھی کر لے تو تنگی کے ساتھ کرتا، حلال کھاتا ہے تنگ ہوتا رہتا اور اندر سے دل مچلنے لگتا ہے، ہاتھ پاؤں مارنے لگتا ہے، حقیقتوں پر پورا دل نہیں کھلتا اس کا، نہ دل اپنا کھولنے کے لیے تیار ہوتا ہے، مکس آچار ہوتا ہے تھوڑا سا۔ اور اسی شرح صدر کے مقابلے میں ایک اور بھی ہے، قساوت قلبی، دل سخت ہو جاتا ہے، پتھر ہو جاتا ہے، نصیحت کی کوئی بات اس پر اثر نہیں کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے درمیانی جو اقسام میں اس کو چھوڑ دیا۔ یہ اللہ کا عجیب انداز ہے۔ اللہ کفر کا ذکر کرتے ہیں تو سب سے بڑے کافر کی مثال دیتے ہیں، اللہ منافقت کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑے منافقین کی بات کرتے ہیں جو صحابہ پر تان تشنیع کرتے رہتے ہیں۔ قرآن میں آپ دیکھیں، اللہ مومن کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑے مومن کی بات کرنے لگتے ہیں، درمیانی اقسام اسی کے اندر آ جاتی ہیں۔ یہاں بھی ایسے ہی شرح صدر سب سے اوپر، اور شرح صدر کے مقابلے میں ضیق صدر دل کا تنگ ہونا نہیں بلکہ پتھر بن جانا ہے۔ تو آگے اسی کا ذکر ہے، فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ۔ اللہ نے جو یاد دہانی کروائی ہے، اللہ کی یاد دہانی کے معاملے میں وہ لوگ جن کا دل پتھر ہو جاتے، جن کے دل پتھر بن جاتے ہیں، ان کے لیے تباہی اور ہلاکت ہے۔ تو یہ دو بڑی اقسام کے درمیان چھوٹی اقسام خود ہی مندرج ہو جاتی ہیں، آ جاتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔
اس لیے آپ کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں ذرا آگے بڑھتے ہیں پیچھے ہٹتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں پیچھے ہٹتے ہیں، حج کولے کھاتے رہتے ہیں. وہ شرح صدر پورا نہیں ہوا ہوتا ہے. وجہ شرح صدر کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے ہوتے ہیں. شرح صدر کوئی آپ کا کریڈٹ کارڈ تو نہیں، اے ٹی ایم کارڈ تو نہیں کہ جہاں مرضی چپ کر کے یوز کر لیں بینک سے بھرا کے. اس کے اپنے تقاضے ہیں. تو پھر یہی سوال ہوگا شرح صدر ہوتا کب ہے؟ شرح صدر ہوتا کب ہے؟ 3 مختصر چیزیں اس کا میں ذکر کر دیتا ہوں. اللہ نے کائنات کو ڈیزائن ایسا کیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز سے اس کی خالقیت کا، رازقیت کا، ربوبیت کا، الوہیت کا، حاکمیت کا، وحدہ لا شریک ہونے کا پتہ چلتا. اللہ نے کائنات کو ڈیزائن ایسا کیا ہے. ففی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. ہر چیز کے اندر یہ نشانی ہے جو خبر دیتی ہے کہ وہ اکیلا ہے. قل هو اللہ احد. اللہ نے کائنات کو ڈیزائن ایسا کیا. بندہ 2 گندے قطروں کے ملاپ سے پیدا ہونے والا بندہ جب کوئی چیز ڈیزائن کرتا ہے تو اس کو ایسی شیپ اور شکل دینے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے مد مقابل کے پاس نہ ہو، ایک ڈیفرنس موجود ہو. وہ اپنا لوگو لگائے کہ یہ میری پروڈکٹ ہے، یہ کہیں اور تیار نہیں ہوتی. 2 گندے قطروں کے ملاپ سے پیدا ہونے والے بندے کی غیرت کا یہ عالم ہے کہ وہ کوئی چیز ایجاد نہیں کرتا بلکہ موجود چیزوں کو استعمال کر کے ایک نئی چیز بناتا ہے. اصل ایجاد تو یہ کہ ایک چیز معدوم ہو. خود ہی آپ ہر چیز کو بنائیں، وہ تو بندہ کر نہیں سکتا. ایجاد اس معنی میں تو انسان کے پاس ہے ہی نہیں ہے. انسان کے پاس ایجاد اس معنی میں ہے موجود چیزوں کو کھولتا ہے، جوڑتا ہے، توڑتا ہے، ایک نئی چیز بناتا ہے. موجود چیزوں کے تعاون سے ایک نئی چیز بنتی ہے. اور اللہ کی ایجاد یہ ہے بدیع السماوات والارض فاطر السماوات والارض. ایک چیز سرے سے موجود ہی نہیں ہوتی، وہ اس کو وجود بخشتا ہے. انسان کی ایجاد تو ترکیب میں، تحلیل میں، کھول جوڑ توڑ میں بند ہے. اس سے آگے انسان کی ایجاد جا ہی نہیں سکتی. تو بعد میں کس پہ کر رہا تھا؟ لوگو. شاباش. مجھے یہ چیزیں یاد دلایا کریں، اب عمر کے ساتھ ساتھ چیزیں بھولنی شروع ہو گئی ہیں. نہیں، وہ شارپنس بہرحال ختم ہونے لگتی. 40 کے بعد شارپنس نیچے آنے لگتی ہے. ہاں جی، تو ہوتا ہے نا جی، پتہ چلتا. تو انسان کی غیرت کا یہ عالم ہے، وہ اسپیسیفائی کرتا ہے، وہ اپنا لوگو لگاتا ہے، وہ اپنی پروڈکٹ کے اندر ڈیفرنس رکھنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے اس نے بھلے پورا کاپی کیا ہو کسی اور کو. لوگوں اپنا لگا نہیں یہ میرا ہی ہے. اللہ کی غیرت کا کیا عالم ہوگا. تو اللہ نے جو کائنات کی ڈیزائننگ کی ہے وہ اس طور پہ کی ہے کہ اس ڈیزائن کے ذرے ذرے میں اللہ نظر آتا ہے، اللہ دکھتا ہے، اور وحدہ لا شریک دکھتا ہے. یہ ہے ایک اس کی کائنات. ٹھیک، اسی کائنات میں جس کے ذرے ذرے میں وہ خود دکھتا ہے اس نے اپنے انبیاء کو بھیجا. اور انبیاء کو بھیجنے سے پہلے اس نے ہماری روحوں کو وجود بخش کیا کہتے ہیں وجود بخش کے ہم سے عہد لیا، عہد الست. اس پہ میں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں، اب موقع نہیں. اس عہد کا اثر ہماری فطرت پہ نقش کر دیا کہ فطرت کو کھلا چھوڑ دیا جائے، وہ سیدھے اللہ کے پاس جاتی ہے، کہیں اور نہیں جاتی. تو ایک اللہ کی کائنات جو اس طریقے سے ڈیزائن ہوئی ہے، جو اللہ ہی کے پاس پہنچاتی، کہیں اور نہیں پہنچاتی. ٹھیک، ایک عہد الست جس کا اثر یہ ہے کہ بندہ اللہ ہی کے پاس پہنچتا ہے، کہیں اور نہیں پہنچتا. اوپر سے انبیاء کا نزول جو اسی عہد الست کی یاد دہانی کے لیے ہے، اسی عہد الست کی یاد دہانی کے لیے میرے بندو تم ایک اوپر وعدہ کر کے آئے ہو. تو اس عہد الست کا اثر بندے پر ایسا نقش ہو چکا ہے کہ اس کی فطرت سچ کو قبول کرتی ہے، اور اس کی فطرت صرف ایک کی وفاداری کو قبول کرتی ہے اور کسی کی نہیں. وفاداری ایسے کہ اس پر بچھ جائے،
وہ صرف ایک ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے. سمجھے؟ اگر موقع ملا میں اس کی بھی تشریح کر دوں گا. یہ ہو گیا. تو تین بڑی چیزیں ہو گئی: کائنات کی ڈیزائننگ، عہد الست، انبیاء کا نزول اسی کی یاد دہانی کے لیے. اب شرع صدر ہوتا کب ہے؟ کہ اس عہد الست کی وجہ سے جو بندے کی فطری صلاحیت بن چکی ہے سچ کو قبول کرنا اور جھوٹ کو دھتکارنا، اب یہ بندہ جب اپنی فطری صلاحیتوں سے کام لے گا شرع صدر ہونا شروع ہو جائے گا. جس قدر فطری صلاحیتوں سے کام لے گا اسی مقدار میں شرح صدر ہوگا، اسی مقدار میں سینہ کھلے گا، اور جس قدر کام نہیں لے گا اس قدر اس کا سینہ نہیں کھلے گا. تو جا کے بات کس پر آ جاتی؟ فطری صلاحیت پہ. کہ فطری صلاحیت کو اللہ تعالیٰ نے جو اس کا استعمال ہے، فطری صلاحیت تو رکھ دی اللہ نے، لیکن اس کے استعمال کو آپشنل بنا دیا، کمپلسری نہیں کیا. کمپلسری بئی معنی میں ہے کہ تمہیں کرنا ہے، لیکن استعمال آپشنل کر دیا. تم کر بھی سکتے ہو اور نہیں بھی کر سکتے ہو، کرو گے تو یہ انجام، نہیں کرو گے تو یہ انجام. اب بس بندہ اس فطری صلاحیت کو جس قدر استعمال کرے گا اسی قدر اس کا اسلام کے لیے سینہ کھلتا چلا جائے گا، جس قدر نہیں کرے گا اتنا نہیں کھلے گا. تو اسی سے بات سمجھ آ گئی شرع صدر کی بھی مختلف سٹیجز ہوتی ہیں. ایک ادنا سٹیج ہوتی ہے، ایک درمیانی سٹیج ہوتی ہے، ایک اعلیٰ ترین سٹیج ہوتی ہے. اس کو آپ 3 سٹیجوں میں کر لیں ورنہ تو کئی سٹیجز بن جاتی ہیں. بس جس قدر فطری صلاحیتوں کو استعمال اسی قدر شرح صدر. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لا الہ الا اللہ. آپ فطری صلاحیتوں کا جس قدر استعمال کریں گے اتنا ظرف وسیع ہوتا چلا جائے گا، اتنا اسلام کے لیے دل کھلتا چلا جائے گا. آپ نہیں دیکھتے ایک بندہ جان بھی دیتا ہے تو خوش ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گیا بچہ شہید ہو گیا، ان پر کوئی اثر نہیں ہوا. ایک طبعی اثر تو ہوتا ہے بچے کی جدائی کا، لیکن اس طبعی اثر پر بھی جو عقلی اثر ہے کہ اللہ کے لیے میرا بچہ شہید ہوا ہے، وہ اس قدر غالب ہوتا ہے کہ اس کو وہ تھام کے رکھتا ہے، وہ اثر اس کو تھام کے رکھتا ہے. یہ کیا ہے؟ شرع صدر ہے. ایک بندہ ہزاروں قربانیاں دیتا ہے، جم کے کھڑا ہوتا ہے، اور ایک بندہ چائے کی پیالی جتنی بھی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، پھسل جاتا. شرع صدر ہے. یہ فرق شرع صدر کا ہے، اور شرع صدر کا فرق فطری صلاحیتوں کے دراصل استعمال کا فرق ہے. جس قدر فطری صلاحیت کا استعمال درست ہوگا اسی قدر شرح صدر ہوگا، اور جس قدر فطری صلاحیت کا نادرست استعمال ہوگا اسی قدر شرح صدر کم ہوتے گیم الٹی ہو جائے گی. پھر شرع صدر کا کام الٹا ہو جائے گا، بندے کا دل بند ہونا شروع ہو جائے گا، یہاں تک بند ہوگا کہ پتھر ہو جائے گا، اور بندہ خود کہہ دے گا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْف. پھر اللہ بھی اوپر سے کہیں گے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں اللہ. اب ذرا والدین چکنے ہو جائیں جن کی اولاد ہے، اساتذہ چکنے ہو جائیں جن کے شاگرد ہیں، افسران بالا چکنے ہو جائیں جن کے ماتحت ہے، اور وہ لوگ چکنے ہو جائیں جن کے نیچے کوئی ملازم کام کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ. فطری صلاحیت کا استعمال آپ کے چھوٹوں کے بارے میں جو فطری صلاحیت ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جواب دہ بنایا ہے. سب سے پہلے جواب دہ ماں کی گود ہے. اولاد کی بہتری چاہتے ہیں کہ میری اولاد انیک ہو تو نیک بیوی سے نیک عورت سے شادی کریں، نیک عورت سے نکاح کریں، دولت مند کو نہ دیکھیں اوے جی ہمارے خاندان کی، ہماری ذات کی، ہماری برادری کی فلاں ٹمکانا نہیں، یا گوگل پہ بیٹھ کر سوشل میڈیا پہ عشق نہ لڑائیں. یہاں 2 سال بڑی برداشت نہیں ہوتی، باہر سے 80 سالہ نوجوان کو لے کر یہاں آتے ہیں. اس کی ایک ہی صلاحیت ہوتی ہے، اس کے پاس وہ کیا ہے، وہ نیشنلٹی ہوتی ہے، باقی ساری صلاحیتیں وہ بیچارے وہ استعمال کر کے آئی ہوتی ہے. لیکن پاکستانی نوجوان کو وہ قبول ہوتی ہے. اس کے والدین بھی بڑا فخر کرتے ہیں، میرے بچے ہمارے بچے نے کیا جال بچھایا، دیکھو کیا کمال کیا. یہاں ہر چیز نیٹ کلین مانگتے ہیں،
اور بڑی بڑی عجیب قسم کی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں. وہاں وہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، اس کا ماضی بھی بھول جاتے ہیں، سب کچھ بھول جاتے ہیں. یہ فطری صلاحیت کا استعمال ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا عورت سے شادی اس کے مال کی وجہ سے، اس کے جمال کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اس کی دینداری کی وجہ سے. تم دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیاب ہو جاؤ. فطری صلاحیت کا استعمال یہاں سے شروع ہوتا ہے. اولاد کی فطری صلاحیت، جب نیک عورت سے نکاح ہوگا وہ تربیت بھی صحیح کرے گی. اس کی گود میں گانے نہیں ہوں گے، اس کے گود میں لوریاں جو ہوں گی وہ قرآن کی تلاوتیں ہوں گی. آپ اپنے بچوں کو ذرا عادی بنائیں نا، وہ گانا نہیں سنے گا. وہ جیسے ہی آپ موبائل پہ، میں خود دیکھتا ہوں، اللہ کا شکر ہے، مثال نہیں دینی چاہیے، میں جیسے ہی لیتا ہوں مجھے اس وقت تھکاوٹ ہو رہی ہوتی، کئی دفعہ میں کہتا ہوں آرام سے بیٹھ جاؤں، میرا بچہ مجھے چھوڑتا ہی نہیں، کہتا نہیں لگائیں تلاوت لگائیں. اور لگاتا ہوں تو بس وہ سر سنتا رہتا ہے، ایسے سنتا رہتا ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے. اور اسی بچے کی صلاحیت کو آپ آرام سے خراب کر سکتے ہیں. کوئی گانا لگا دیں، جب وہ گانا لگائیں گے گانے کا عادی ہو جائے گا، اسے تلاوت میں مزہ نہیں آئے گا. ایک نیام میں دو تلواریں نہیں آ سکتی. جنہیں گانے میں سرور آتا ہے انہیں تلاوت میں سرور نہیں آتا. جنہیں قوالیوں میں اور ایسی چیزوں میں سرور آتا ہے انہیں حدیث کی کتابوں میں سرور نہیں آتا. جنہیں کہانی اور خوابوں میں سرور آتا ہے انہیں اللہ کے نبی کے فرامین میں پڑھنے میں سرور نہیں آتا. ایک نیام میں دو تلواریں نہیں آ سکتی. ایک بندے میں دو ذوق جمع نہیں ہو سکتے. آپ نے باہر کی فلسفے کی کتابیں پڑھنی ہے اور اسلام کی فلسفی کو پڑھنا ہی نہیں ہے. آپ کے تکیے کے نیچے کیا کتاب ہے وہ آپ کا مزاج بتا دیتا ہے کہ آپ کے تکیے کے نیچے کون سی کتاب ہے. اسی تکیے پر اسرائیل علیہ السلام کا نمائندہ آ جائے پھر دیکھیں میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں. فطری صلاحیتوں کا استعمال بیوی کے انتخاب سے ہے. بچے ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام فابواہ یہودانی او ینصرانی او یمجسانی. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر بندہ فطرت اسلام پہ، فطرت سلیمہ پہ پیدا ہوتا ہے. والدین اسے یہودی، مجوسی، عیسائی یا کچھ اور بنا دیتے ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی فطری صلاحیت آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ آپ کی کفالت میں ہے. اسے حلال غذا ملے گی، حلال ماحول ملے گا، حلال درسگاہ ملے گی، حلال گود ملے گی، حلال باتیں ملیں گی. انشاءاللہ وہ واقعی حلالی ہوگا، وگرنہ وہ صرف شناختی کارڈ کا حلالی ہو سکتا ہے، باقی وہ حلالی نہیں ہو سکتا. آپ بڑے خوش ہوں گے بس میرا نطفہ ہے، بس اس سے اور کیا خوشی ہے. چاہتے ہیں فطری صلاحیتوں کا استعمال درست ہو. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ حیران ہوں گے، اسی موجود دنیا میں ایسے خاندان موجود ہیں جو اپنے بچوں کو ہوٹلوں کے کھانے تک کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے. اسی دنیا میں وہ خاندان موجود ہیں جو اپنے بچوں کو ہوٹلوں کے کھانوں تک کو ہاتھ لگانے نہیں دیتے کہ پتہ نہیں کن کا پکایا ہوا ہے، کن کا ذبح کیا ہوا ہے، کون کون سے ہاتھ لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں میرے بچے کو غذا کیسے ملے گی. وہ اپنے بچوں کو اس طرح تربیت کرتے ہیں کہ پھر بچہ نکلتا بھی اسی طرح ہی ہے. بندہ والدین اتنے کانشیس ہو جائے اپنے بچے کی فطری صلاحیت کے مقابلے میں کہ بچے مکمل ایک ذمہ داری ہے. ہم نے ذمہ داری سمجھی ہے کہ بس خوبصورت لڑکی سے شادی کریں، اور آج کل خوبصورتی ہو نہ ہو ایسی لڑکی سے شادی کریں جس کو کم سے کم کوئی سرکاری نوکری ہو. سرکاری نوکری کے پیچھے اچھے اچھے لوگ اپنی منگیتر کی چھٹی کروا دیتے ہیں. اگر کوئی صاحب سن رہا ہے تو مجھ سے ناراض نہ ہونا، وہ میرے ساتھیوں میں بھی ہیں. خاندان کے اندر ہوئی لڑکی کو چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ اپنے سے بڑے گریڈ کی یا برابر گریڈ کی لڑکی مل گئی. اب تو کام اور آسان ہو گیا نا. 10 مرد ہوتے ہیں، 2 لڑکیاں بھی بیٹھی ہوتی ہیں، تو وہ 10 مرد سوچتے رہتے ہیں کس طرح چھاپا مارنا. تو مرد کی ذہنیت بھی اتنی خسیس ہو گئی ہے کہ وہ عورت کی کمائی پر نظر رکھنے لگ گیا. وہ مرد ہی کیا جو عورت کی کمائی پہ نظر رکھے. اگر آپ کے بیوی کی جائیداد ہے شکر ادا کریں، یہ اس کا کام ہے، وہ جیسے مرضی خرچ کرے. اسے آپ مشورہ دے سکتے ہیں صحیح طریقے سے خرچ کرو، اس پر آپ قبضہ نہیں جما سکتے، وہ اس کی چیز ہے. یہاں تو لڑائی ہو جائے تو دیا وہ مار واپس لینے کی کوشش ہوتی ہے. بڑی عجیب باتیں بھائی. طبیعتوں کا تو یہاں پتہ چلتا ہے.
تو خیر بات ہو رہی تھی فطری صلاحیت. فطری صلاحیت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ اس طرح بچے کو آپ اپنی اولاد کو اس طرح سنبھال کے زمانے کی گندی ہواؤں سے، خالی گرم ہواؤں سے نہیں، گندی ہواؤں سے بچا کے ان کی تربیت کریں. ان کے اندر حلال غذا جائے، حلال ماحول میں پرورش پائیں، حلال درسگاہ کے اندر جائیں. استاد کی استانیوں کی سیرت آپ کے بچے پر براہ راست اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے. آپ کا بچہ اپنے استاد کی اپنے اتالیق کی نقل کر رہا ہوتا ہے، اس کو کاپی کر رہا ہوتا ہے. غیر شعوری طور پر استاد اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے بچے کے اوپر. غیر شعوری طور پر والدین ایک کریکٹر رول کی شکل میں اولاد کے سامنے آتے ہیں. وہی بچہ بڑا ہوتا ہے تو شعوری طور پر تمام چیزوں کو لے لیتا ہے. اگر اس کی خوش قسمتی ہوئی، سامنے اچھی چیز ملی، وہ حیران ہوتا ہے، یا اللہ کہ تیرا کیا تکوینی نظام تھا کہ مجھے یہ چیزیں تو بغیر مانگے میری جھولی میں آ گئیں. اور خدا نخواستہ اگر یہ بالکل اس کے الٹ کام ہوا ہو، وہی بچہ بڑے ہو کر کیا کرے گا؟ دعائیں دے گا. اگر وہ خراب ہو کے مرا تو خبر کس کی خراب ہوگی؟ اس کی تو ہوگی والدین کے پیڑے ہوگی. ہم بڑے آرام سے پڑھ لیتے ہیں شرع صدر. تو شرع صدر کا انتظام میں نے اور آپ نے کرنا ہے، اپنا بھی اپنے بچوں کا بھی، جن سے مجھ سے آپ سے پوچھ ہونی ہے. میرا ذاتی دفتر ہے، میرے 2-3 ملازم ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پابند بنایا ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں، اس کو بھی نماز کا پابند بنا. آپ افسر بالا ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے نیچے 3-4 لوگ کام کرتے ہیں، تو آپ کی پرسنالٹی ایسی ہونی چاہیے، انہیں احساس ہو کہ ہمارا باس چھوٹی موٹی غلطیوں پر اسی وقت آنکھ بند کرے گا جب ہم واقعی نماز پڑھیں گے. تو اسے نماز پڑھنے دیں، انشاءاللہ وہ خالص نماز بھی پڑھنی شروع ہو جائے گا. پڑھنے تو دیں اسے. اسی اسٹیٹ بینک کے چیف مینیجر تھے میرے پہلے ٹینیور میں، جب میں یہاں تھا 97 سے 2003-04 تک. تو یہاں صف اول میں ہوا کرتے تھے. تو ایک دن مجھے کہنے لگے کہ مجھے کوئی مشورہ دیں کہ میں یہاں کیا کر سکتا ہوں. میں نے کہا آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ اپنے آفس کے اندر، ٹھیک ہے آپ نفل پڑھیں، سنت پڑھیں، جو بھی پڑھیں، کمی بیشی ہو سکتی ہے میری باتوں میں. میں کہا جماعت میں شریک ہوں، صف اول میں جائیں، پھر اس کے اثرات دیکھیں. اور 1 ہی 2 ہفتوں بعد انہوں نے مجھے خود ہی کہہ دیا کہ واقعی میں نے اس کے اثرات دیکھے. میں صف اول میں گیا، جو نماز نہیں پڑھتے ہیں ان سے بھی مسجد بھر گئی. آپ بہت سے آپ کے اثرات آپ کے ملازمین پہ پڑتے ہیں، چاہے آپ کو دکھے یا نہ دکھے. آپ والدین ہیں، آپ جو کرتے ہیں اس کے اثرات پڑتے ہی پڑتے ہیں. جو والدین اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں وہ اپنے بچوں کو دیکھتے ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نماز پڑھنے نہیں آتی، وہ آپ کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، دیکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ پوری نکالی کر رہے ہوتے ہیں، انہیں نہ بھی ہے تو ہونٹ بھی ہلا رہے ہوتے ہیں ایسے ایسے کر کے، چاہے جو کر. ہنسی آتی دیکھ کے، سمجھائی، لیکن مزہ بھی آتا. وہی بچے ہیں جن کے سامنے والدین نماز نہیں پڑھتے، گالیوں کی بوچھاڑ کرتے ہیں، یا ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں، یا ایک خاص طبقے کو گالیاں دیتے رہتے ہیں. بچہ بھی وہی کام کرتا ہے. وہ 3 سے 4 سال کا بچہ یا بچی بھی ٹھمکے لگانے لگتی ہے، اسے بھی گانوں کے مصرے ازبر اور یاد ہوتے ہیں، اس کا بھی وہی مزاج بنتا ہے. اللہ اکبر. آگے چلتے ہیں، موقع نہیں ہے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. بھلا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو، پھر وہ ایک نور پہ چل رہا ہو، قرآن و سنت کا نور، آسمانی ہدایات کا نور، تمام پگڈنڈیوں کے درمیان میں صراط مستقیم کا نور. بھلا وہ دوسرے کے اس کے جو برعکس ہے اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ دونوں برابر اللہ کے سامنے نہیں. فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ. جن کے دل سخت ہو چکے ہیں ان کے لیے تباہی ہے. اولئک فی ضلال مبین. ایسے ہی لوگ کھلے گمراہ ہیں. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا. وہ اللہ ہے جس کی شان یہ ہے اس نے سب سے بہترین کلام اتارا ہے قرآن کی صورت میں. اور قرآن بھی کیسا ہے؟ کتابا متشابہا. وہ قرآن ایسی کتاب ہے جو یک رنگ ہے، ہم رنگ ہے، اس کے اندر کنسسٹنسی ہے، کہیں بھی عدم یکسانیت نظر نہیں آتی. اس میں درخت ہے، اس کی اصل جو بنیاد ہے وہ اس کی جڑ ہے، بھلے وہ نظر نہ آئے لیکن وہ ہر پتے میں نظر آ رہی ہے، تنے میں نظر آ رہی ہے، وہ ہر شاخ پہ دکھتی ہے بھلے کسی کو نہ دکھے.
وہ نیچے چھپی ہوئی ہے، لیکن اس کا اثر پتے پتے، پتی پتی، کومپل کومپل پر ہے، ایک ایک پھول پر ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن کی آیات ہیں، ہر آیات کے نیچے آپ کو اللہ کی وحدت نظر آئے گی، اللہ کی عظمت نظر آئے گی، اللہ کی ربوبیت، رزاقیت اور توحید نظر آئے گی، بھلے وہ کوئی سا بھی مضمون ہو، لیکن اس کے اندر واحد یکسانیت جو کہیں بھی نہیں ٹوٹتی، وہ اللہ کی عظمت، قدرت اور اس کی الوہیت اور اس کی وحدہ لا شریک حاکمیت ہے۔ کوئی بھی موضوع ہو، یہ اللہ کا ایسا معجزاتی کلام ہے۔ بات معیشت پہ ہو رہی ہوتی ہے، توحید ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے، بات سیاست پہ چل رہی ہے، معاشرت پہ چل رہی ہے، تہذیب و تمدن پہ چل رہی ہے، کلچر و ثقافت پہ چل رہی ہے، قانون پہ چل رہی ہے، جس مرضی موضوع کو اٹھا کے دیکھیں اس پہ چل رہی ہے، لیکن اندر سے دیکھیں توحید ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ یہ یک رنگی ہم رنگی یہ آپ کو کسی کلام میں نظر نہیں آئے گی، صرف یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے ایک کافر نے اس کا مطالعہ کرتے ہوئے کہا تھا، یہ جس کی کتاب ہے اس نے صرف اپنی ہی تعریف کی ہے اس کے اندر۔ میں کہا سچ کہا ہے، اللہ ہی کی تعریف ہے اس کے اندر۔ اس لیے اس قرآن کی پہلی صفت یہ بتائی گئی ہے متشابہہ، اس کی تمام آیات جو ہیں یک رنگ ہم رنگ ہیں، یکسانیت ہے اس کے اندر۔ مثانیہ، پھر یہ ایسی ہیں صورتیں بھی آپس میں ملی ہوئی ہیں، ہر صورت کا اپنا مزاج ہے، مختلف مزاج، مختلف استدلال، مختلف اسلوب، لیکن اس کے باوجود سب وحدت پہ اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ مثانیہ، پھر یہ بھی اس کا مطلب ہے دہرائی جاتی ہیں، اس کے مضامین دہرائے جاتے ہیں، اسلوب بدل بدل کے اللہ ایک ہی بات کو کئی مقامات پر کرتے ہیں۔ اور نصیحت میں ایسا ہی ہوتا ہے، نصیحت یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے خطاب کر دیا اب میں نے دوسرا خطاب اس پہ نہیں کرنا، نصیحت دہرائی جاتی ہے۔ تو قرآن تو کتاب نصیحت ہے، اس کے اندر مضامین کو اسلوب بدل بدل کے بار بار ہزار بار دہرایا گیا ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، جب وہ اس قرآن کو سننے لگتے ہیں نا تو پھر ہوتا کیا ہے، ان کی کھالیں کانپ اٹھتی ہیں۔ کھال سے مراد پورا جسم بھی ہو سکتا ہے، جسم کانپ اٹھتے ہیں، یا کھال سے مراد خاص کل بول کے جز مراد لینا، جز بول کے کل مراد لینا، یہ عربی زبان کا اسلوب ہے، ٹھیک ہے، اور یہ غالباً ہماری اردو شاعری میں بھی ایسی چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ تو کھال کانپ اٹھتی ہے یعنی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رونگٹے کسے کہتے ہیں؟ جسم پہ جو بال ہیں وہ اپنی جڑوں سے ایسے خوف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سے صرف خوف نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت کی امید، اللہ کے عذاب کا خوف، اللہ کی ناراضی کے خوف، یہ ساری چیزوں کا ایسا مکسچر بن جاتا ہے، بندہ جب اس کو سنتا ہے تو سوز و گداز سے اس کی کھال کانپنے لگتی ہے، اس کا جسم کانپنے لگتا ہے۔ جلود الذین یخشون ربہم، پھر ہوتا کیا ہے، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر جسم بھی نرم پڑ جاتا ہے، دل بھی نرم پڑ جاتا ہے، یعنی قلب بھی نرم پڑ گیا اور اوپر جو قالب ہے وہ بھی نرم پڑ گیا، اور پھر جاتا کدھر ہے، الی ذکر اللہ۔ پھر اس کا ایک ہی راستہ ہوتا ہے، وہ ذکر اللہ کی طرف جاتا ہے، وہ اللہ کی یاد کی طرف نکل پڑتا ہے۔ یہ ہے قرآن کا اثر۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ اچھا، دل نرم پڑ جائے سمجھ آتی ہے، جسم نرم پڑ جائے کیا مطلب ہے؟ یہ چھوٹی چیز نہیں، چپ کر کے نہ گزرے، اب ٹائم نہیں ہے، میں پھر اس کو ذرا جلدی سے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دل نرم پڑے سمجھ آتی ہے، ہم میں سے ہے، جسم نرم پڑے کیا مطلب ہے؟ تو ذرا تھوڑا سا دیکھ لیں متضاد تصویر، تنی ہوئی گردن، اکڑا ہوا جسم، رونق بڑی زبان، اچھلتے ہوئے ہاتھ، دمکتے ہوئے پاؤں۔ جب وہ قرآن کو سنیں، اگر اس پر اثرات مرتب ہو، نہ زبان میں کلام میں رعونت آتی ہے، نہ گردن میں اکڑ رہتی ہے، نہ جسم میں اکڑاؤ رہتا ہے، نہ ہاتھ اس کی اچھلتے ہوئے نظر آتے ہیں، نہ پاؤں دھمکتے ہیں، اس کی چال ڈال گفتار کردار کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، اس کی باڈی لینگویج ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے۔ یہ ہے باڈی لینگویج۔ اللہ صرف دل کی بات نہیں کرتے، اللہ کہتے ہیں یہ قرآن میری ایسی کتاب ہے، اسے سن لے نا تو صرف دل متاثر نہیں ہوتا، بندے کی باڈی لینگویج بھی چینج ہو جاتی ہے۔ اور یہی عباد الرحمن کی صفات میں ذکر کیا گیا ہے۔ وہ عباد الرحمن، رحمان کے بندوں کا پہلا تعارف یہ ہے، الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر نرم چال چلتے ہیں، وہ اپنے گفتار سے بھی پہچانے جاتے ہیں اور اپنی چال سے بھی پہچانے جاتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔
ہم اپنی پریمیسز میں آ جاتے ہیں، ہماری گردن اکڑ جاتی ہے، ہمارے جسم میں تناؤ آ جاتا ہے، ہماری آنکھیں بتاتی ہیں اگر آپ دیکھے تو وہیں اس پر دہشت طاری ہو جائے، اس کو ہم اپنا کمال سمجھتے ہیں۔ اور اللہ کہتے ہیں میرے جو قرآن کو پڑھتا ہے اس کا نہ صرف اندر کا دل ہل جاتا ہے، باہر کا جسم بھی ہل جاتا ہے، اس کی باڈی لینگویج بھی چینج ہو جاتی ہے۔ یہی آپ نہیں دیکھتے ہیں ایک بندہ اکڑا ہوا جسم تنی ہوئی مونچھوں والا ہوتا ہے، وہی جب وہ اسلام کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کی چال ڈال گفتار سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کل میں نے کس کو دیکھا تھا، آج میں اسی باڈی اسی پرسنالٹی کو دیکھ رہا ہوں، وہ کتنا چینج ہو جاتا ہے۔ یہ ہے قرآن کا اثر۔ اس لیے میرے سمیت ہر ایک کو اپنی باڈی لینگویج کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے دل کا بھی خیال رکھنا ہے، اللہ نصیب فرمائے۔ ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ، یہ قرآن جو یہ اثرات پیدا کرتا ہے، قلب اور قالب دونوں کو بدلتا ہے، ظاہر باطن دونوں کو بدلتا ہے، جسم اور دل دونوں کو بدلتا ہے، کہ یہی اللہ کی ہدایت ہے۔ بس ذالک ھدی اللہ، کتنا بڑا کمال بتا کے اللہ بتا رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا وہ دیکھو، اللہ کہتے ہیں وہ دیکھو قرآن، عظمت والی چیز، اس سے یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اس قرآن کے ذریعے اللہ اپنی مرضی سے جسے چاہے ہدایت سے نواز دیتا ہے۔ لیکن اللہ جب ہدایت سے نواز دیتا ہے، ایک عقل مند بندہ اندھیر نگری میں نہیں ہوتا، تو کیا اللہ تعالیٰ کی ہدایت اندھیر نگری میں ہو سکتی ہے؟ کوئی اندھی وار تو نہیں ہو سکتی۔ اللہ جب کہتا ہے نا کہ میں جسے چاہوں ہدایت دوں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہدایت دینے کا طریقہ میرا جو طریقہ ہے نا وہ میرا اپنا بنایا ہوا طریقہ کار ہے، میں اپنے بنائے ہوئے طریقہ کار اور پیراڈائم کے مطابق ہدایت دیتا ہوں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، جو آتا ہے اسے ہدایت دیتا ہوں، چاہے وہ میرے بڑے سے بڑے دشمن کی بیوی ہو، اولاد ہو، بیٹا ہو، جو مرضی ہو۔ جو نہیں آتا وہ نبی کا بیٹا بھی ہو تو دھتکار دیتا ہوں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا دھتکارا نہیں گیا، ابراہیم علیہ السلام کے باپ دھتکارے نہیں گئے، نبی علیہ السلام کے ایک سے زائد چچا دھتکارے نہیں گئے، بلال حبشی کو سینے سے لگا لیا گیا، سلمان فارسی کو سینے سے لگا لیا گیا، صہیب رومی کو سینے سے لگا لیا گیا۔ یہ ہے اسلام۔ حضرت حمزہ کے قاتل وحشی بن حرب کو رضی اللہ عنہم ورضوا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیا گیا، یہ نہیں دکھا گیا کتنا بڑا گناہ تھا، جب بندہ چل کے آیا تو معاف کر دیا گیا۔ یہ ہے ہدایت کا اللہ کا طریقہ کار۔ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا بھی یہی طریقہ کار جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ جو بندہ اپنے دل میں خود تڑپ نہ رکھے، اللہ کھینچ کے زبردستی جبرن اسے ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ نہیں تو میرے اولو العظم پیغمبر کا بیٹا ہے نا، تو بڑوں کی اولاد ہے، تیرے لیے ذرا قوانین مختلف ہیں، تجھے جیل بھی ایک کلاس ملے گی، تو یہ پروٹوکول بھی ملے گا، ملک کا سب سے بڑا خناس ہوگا لیکن تیرا سارا کچھ وی آئی پی پروٹوکول ہوگا، میڈیا پہ تیرا ساتھ ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ یہاں جو جتنا بڑا خناس ہوتا ہے اتنی بڑی کلاس اس کو ملتی ہے جیل کے اندر بھی، وہ جیل سے بھی ڈرائی کلین ہو کے باہر نکلتا۔ پھر یہ حق تو نبیوں کی اولاد کو ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کا گمراہ کرنے کا بھی اپنا طریقہ کار ہے۔ اللہ اس پیراڈائم کے مطابق بندے کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس پیراڈائم میں، اس طریقہ کار میں نبی کا بیٹا بھی آ جائے نہیں بچ سکتا، اور اس طریقہ کار سے فرعون کی بیوی بچ نکلے تو بچ جاتی ہے۔ فرعون کی بیوی رضی اللہ عنہا علیہ السلام، نبی کی بیٹی، نبی کی بیوی جہنم میں، لوط علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام کی بیوی۔ یہ ہے ہدایت اور ضلالت کا طریقہ کار اللہ کے ہاں۔ فمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، بلا وہ شخص جو قیامت کے دن میرے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے منہ کو ڈال بنائے گا، وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو جنت میں عیش کر رہا ہوں۔ بندہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے جسم میں سے سب سے زیادہ کس چیز کو پسند کرتا ہے؟ چہرے کو۔ اور اگر اس کی کہیں لڑائی بھی ہو جائے، مدبیڑ بھی ہو جائے، تو سب سے پہلے وہ کسے بچاتا ہے؟ چہرے کو۔ اور رعونت کا اظہار بھی کس سے کرتا ہے؟ چہرے سے۔ فرعونیت بھی کس سے دکھاتا ہے؟ چہرے سے، زبان سے، مونچھوں کی تاؤ سے، گردن کی اکڑ سے۔ اللہ تعالیٰ اسی چہرے کو قیامت کے دن سب سے پہلے آگ کے سامنے کر دیں گے۔ بندہ جہنم سے بچنے کے لیے اپنے چہرے کو ڈال بنائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اللہ یہ کر کے بتائیں گے جس چہرے کے ذریعے تو اپنی فرعونیت، قارونیت اور رعونت کا اظہار کرتا تھا، آج اسی چہرے کو تو ڈال بنا کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے جہنم کے عذاب سے. یہ خیال است و محال است و جنون. فمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون. اللہ کو ترس نہیں آئے گا. اللہ کہیں گے ایسے ظالموں کو چکھو اپنے کرتوتوں کو مزہ. کذب الذین من قبلہم، میرے نبی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان سے پہلے لوگوں نے بھی انبیاء کی تعلیمات کی تکذیب کی تھی. فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، ان پر عذاب وہاں سے آیا تھا جہاں سے انہیں گمان تک نہ تھا. کیونکہ حالات سازگار ہوں تو بندے کو زوال کا کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا. حالات سازگار ہوں تو بندے کو زوال کا خطرہ محسوس نہیں ہوتا. بس اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو اور ساتھ بدمستیاں، خرمستیاں، شراب کباب کی محفلیں بھی کنڈکٹ ہو رہی ہوں، اسے محسوس بھی نہیں ہوتا عذاب کہاں سے آ رہا ہے. ایک زلزلے کی مار ہوتی ہے، 10 منزلہ عمارت زمین بوس ہو کے زندہ پورا ہوٹل ہی دفن ہو جاتا ہے. فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اللہ تعالیٰ نے پھر ایسی قوموں کو ذلت کا عذاب دنیا میں بھی چکھایا. عذاب کی بڑی طریقہ کار ہیں. جو تکبر میں مرتا ہے اللہ مارتے ہوئے اسے ذلت کی مار مارتے ہیں کہ تیرے تکبر کا علاج یہ ہے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، قیامت کا عذاب جو آخرت کا عذاب ہے وہ تو بہت ہی بڑی شے ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ لوگ جان لیتے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن کے اندر لوگوں کی نصیحت کے لیے ہر قسم کی مثالیں طریقے سے طرح مختلف طریقوں سے بیان کر دی ہیں. مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ انہیں یاد دہانی حاصل ہو جائے. قرآن، اور یہ نصیحت بھی کیسی کتاب ہے نصیحت والی، وہ کسی فلسفے کی کتاب نہیں ہے ایچ پیچ اور موشگافیاں ہوں. قرآن ہے وہ بھی عربی میں ہے، کسی یونانی میں نہیں، جاپانی میں نہیں ہے، اردو میں نہیں ہے. غیر ذی عوج، پھر ایسی کتاب ہے جس کے اندر نہ لفظی طور پر کوئی خلل ہے نہ معنوی طور پر کوئی خلل ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی. کیوں؟ لعلہم یتقون، تاکہ یہ بچیں کفر سے، شرک سے، اللہ کی نافرمانی سے اور من مانے خود ساختہ قوانین سے. یہ اللہ یہاں پہلے لعلہم یتذکرون کا وقت نہیں، میں اشارہ ہی کر رہا ہوں. اور یہاں جب کہا نا قرآن ہے، عربی میں ہے، اور عربی بھی ایسی اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، قرآن بھی ایسے ٹیڑھ نہیں ہے. کیوں؟ تاکہ یہ بچیں. اللہ کو پتا تھا 1400 سال بعد ایسے لوگ آئیں گے جن کا ذرا مس قرآنی علوم سے نہیں ہوگا، لیکن وہ قرآنی آیات کو پڑھ کے اپنے مطلب نکالیں گے. یہ کوئی پاکستان کا آئین تھوڑا ہے جس کو موم کی ناک کی طرح جہاں مرضی آپ گھسیٹتے پھریں، جو ڈکٹیٹر ہے وہ اپنی مرضی کی تعبیر و تشریح کروائے. یہ اللہ کا آئین، اللہ کا دستور ہے. اللہ کہتا ہے میں نے اپنے آئین کو، میں نے اپنے دستور کو قرآن عربی میں بھیجا ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی تاکہ تم بچ سکو. من مانی تعبیرات نہ کرو، یہ تمہارا قانون نہیں کہ تم اپنی من مانی تعبیرات کرتے پھرو. لعلہم یتقون، قرآناً عربیاً غیر ذی عوج لعلہم یتقون. آج بھی بہت سے لوگ ہیں من مانی تعبیرات کرنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن کریم کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کہتا ہے مجھے پتا ہے، میں نے اس کے گرد باڑ لگائی ہے. اس کو میں نے جاپانی میں، یونانی میں، چائنیز میں، اردو میں نہیں اتارا کہ تم کہو جی کہ اس کا یہ مطلب بھی بنتا ہے، یہ مطلب بھی بنتا ہے. قرآن نے دنیا کی سب سے جو کلاسیکل لینگویج ہے، فصیح ترین زبان جس کے گرد باڑ لگی ہوئی ہے، اس میں اتارا ہے اس کو. آپ اپنی پریزیڈنٹ پیش کرتے ہیں، 1400 سال کے کنسنسس کو، پریزیڈنٹس کو آپ کس طرح بائی پاس کر کے آگے جا سکتے ہیں؟ آپ ہوتے کون ہیں 1400 سال کے کنسنسس کو آپ بائی پاس کر کے آگے نکل جائیں اور قرآن کی اپنی تعبیر و تشریح کرتے بھی رہیں؟ اللہ نے جہنم اتنی بڑی سزا اس لیے نہیں رکھی کہ بندہ کہہ دیں یا اللہ تعالیٰ تیرے قرآن تھا، اس کی ہزاروں تعبیرات تھی، ہم کس کو مانتے ہیں، ایک کو لے لیا. اللہ نے اس کی تعبیرات جو کفر و اسلام پر مبنی ہے وہ اتنی کھلی ہوئی رکھی ہے کہ کل کسی کو یہ اعتراض ہی نہ ہو سکے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کیونکہ عقلی طور پر بھی اس بندے کو چھوٹ مل سکتی ہے. یا اللہ کیا کریں، یہ آیت اتنی واضح نہیں تھی، یا اللہ یہ حکم اتنا واضح نہیں تھا. اللہ کہتا ہے نا، میں نے اس قرآن کے اندر جو بنیادی چیزیں ہیں ان میں کوئی کجی خلل رکھا ہی نہیں کہ میں تمہیں کل یہ موقع دوں. اس لیے ان لوگوں کو چکنا ہونا چاہیے جو قرآن کی اپنی ذاتی تعبیرات و تشریح کر کے
قرآن کی چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء. اب اللہ ایک مثال بیان کرتے ہیں. اللہ مثال بیان کرتا ہے ایک ایسے شخص کی, غلام کی, جو مختلف مزاج آقاؤں کا غلام ہے. ہر آقا کا مزاج مختلف, ہر آقا کی نیڈز مختلف. اب یہ غلام کس کس کی مانے؟ اور پھر ایک غلام ایسا ہے جو صرف ایک ہی آقا کا غلام ہے, پورا ثبوتا, سالم, سلامن. اگر اس کا صحیح ترجمہ یہاں کریں ثبوتا ہوگا محاوراتی, کہ ایک غلام ہے ثبوتا, ایک ہی آقا کا غلام ہے بس. کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ دونوں غلام برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک کئیوں کی غلامی کر رہا ہے, اور وہ غلامی کرنے والے بھی ایسے ہیں جن کا مزاج بھی مختلف, جن کی بیسک نیڈز بھی مختلف, اور ایک اکیلے ایک آقا کی غلامی کر رہا ہے. کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں. تو وہ بندہ جو صرف ایک اللہ کی غلامی کرتا ہے, اپنی انفرادی زندگی میں بھی, اپنی اجتماعی زندگی میں بھی, اپنے قانون میں بھی, اپنی معیشت میں بھی, اپنی معاشرت میں بھی, اپنی سیاست میں بھی, اپنی قیادت میں بھی, اپنے گھر بار میں بھی, ہر جگہ وہ صرف ایک اللہ کی اطاعت کرتا ہے. اور اس کے مقابلے میں ایک وہ شخص ہے جو اللہ کی اطاعت کا دم بھرے نہ بنے, ادھر دیکھتا تو بیٹا ہے, ادھر دیکھتا تو بیوی ہے, باہر نکلتا ہے تو معاشرہ ہے, سیاست ہے, معیشت ہے, معاشرت ہے, ادارے ہیں, ہر بندہ اپنا حکم جاری کرتا ہے. اب وہ پریشان ہو جاتا ہے میں کس کی مانوں؟ اللہ کہتا ہے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے برابر. اس لیے ہر ایک کی غلامی کا قلادہ اپنے گردن سے اتار کے پھینک دے. میں نے ماننی ہے تو صرف ایک اللہ کی ماننی ہے, سارے راستے برابر ہونے شروع ہو جائیں گے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں توحید صرف انفرادی نہیں, اجتماعی بھی ہے. انفرادی توحید یہ ہے میں اور آپ ٹھیک رہیں, بھلے معاشرہ, سیاست, قیادت, معیشت, معاشرت ٹھیک ہو نہ ہو, میں اور آپ ٹھیک رہیں. میں اور آپ ٹھیک رہیں گے, باہر کا ماحول ٹھیک نہیں ہوگا, ہمیں قربانی دینی پڑے گی, ہمیں باہر کی معیشت سے بھی لڑنا پڑے گا, باہر کے قانون سے بھی لڑنا پڑے گا, اپنے گھر کے اندر بھی ہماری لڑائیاں ہوں گی. اور ایک ہے اجتماعی توحید, پورا جو معاشرہ ہے وہ اجتماعی توحید پہ آ جائے کہ شریعت جس کو گناہ سمجھتی ہے مقنن نہ اس کو گناہ سمجھے, شریعت جسے گناہ سمجھتی ہے عدالتیں بھی اسے گناہ سمجھے, شریعت جسے گناہ سمجھتی ہے انتظامیہ بھی اس کو گناہ سمجھتے ہوئے اسے مٹائے, شریعت جسے گناہ سمجھتی ہے تعلیم و تربیت کے ادارے بھی اسے گناہ سمجھتے ہوئے اس کردار کے قریب بچوں کو آگنے نہ دیں, شریعت جسے گناہ سمجھتی ہے منبر سے بھی اس کے خلاف آواز اٹھے. ایک یہ ہے. اور شریعت جس کو نیکی سمجھتی ہے مقننہ اسی کو قانون بنائے, شریعت جسے نیکی سمجھتی ہے عدالتوں کی تعبیر و تشریح بھی اس سے باہر ہرگز نہ نکلے, اور شریعت جس کو نیکی سمجھتی ہے معیشت اس سے باہر نہ نکلے, معاشرت اس سے باہر نہ نکلے, سیاست اور قیادت اس سے باہر نہ نکلے. یہ ہے اللہ کا آخری مقصود اس کائنات کے اندر. اللہ چاہتے ہیں بندہ انڈیویجولی تبدیل نہ ہو, بلکہ میری پوری کائنات زور و زبر سے لے کر آسمان تک, جائے نماز سے لے کر جائے اقتدار تک مکمل طور پہ تبدیل ہو جائے. اسی لیے آگے لفظ الحمدللہ. یہ بعض لوگوں کو یہ آیت ایسی نظر آتی ہے جیسے اس کا تعلق اوپر نیچے نہیں ہے. اردو تفاسیر میں تو اس کا ربط بالکل بیکار لکھا گیا, اور الحمدللہ کا مطلب کیا کہتا ہے؟ شکر. بھائی یہاں شکر نہیں, الحمد ہے. حمد اور شکر میں فرق ہے. حمد کو حمد کے معنی میں رکھیں. اللہ تعالیٰ نے دو آقاؤں کی مثال دی, تو دو آقاؤں کے پاس اختیارات ہوتے ہیں نا. اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ بھی ایک آقا ہے, اس کے پاس بھی اختیارات ہیں, ایک اور آقا بھی ہے, اس کے پاس بھی اختیارات ہیں, چلو اللہ کے پاس ہے. اللہ کہتے ہیں نہیں, الحمدللہ. یہ تو میں نے تمہیں سمجھانے کے لیے مثال دی. دنیا میں دو آقا ہو سکتے ہیں, لیکن جہاں تک خدائی اختیارات کی بات ہے وہ صرف میرے پاس ہے, میرے مقابلے میں کوئی آقا ہے ہی نہیں. الحمدللہ. بل اکثرهم لا يعلمون. اکثر لوگ اس مثال کو سمجھنے کے باوجود نہیں جانتے. وہ سمجھتے ہیں دو آقاؤں کی غلامی سے ایک آقا کی غلامی اچھی ہے, لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ دو خداؤں کے مقابلے میں ایک خدا کی غلامی اچھی. اس پر وہ آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. انک میتون وانہم میتون. اب یہ تسلی دی جا رہی ہے, میرے نبی آپ کا کام محنت کرنا ہے, بس ایک دن اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے, موت آپ پر بھی آنی ہے. یہ موت گالی نہیں ہے, مخلوق کی نشانی ہے. وانہم میتون, موت ان پر بھی آنی ہے. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. پھر تم دونوں گروہ موحد اور مشرک, کافر, منافق, مسلمان, اللہ کے حضور آؤ گے اور میرے سامنے پھر اپنا مقدمہ پیش کرو گے.
پھر میں فیصلہ کروں گا. چلو میں بتا بھی دوں میں کس بنیاد پہ فیصلہ کروں گا. اللہ کہتے ہیں فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاء. یہ خدائی عدالت کی بنیاد، خدائی عدالت کے فیصلے کی بنیاد اللہ بتا رہے ہیں. میری عدالت میں جو فیصلہ ہوگا اس کی بنیاد کیا ہوگی کہ میرے ہاں سب سے بڑا ظالم وہ ہوگا جو مجھ پر جس نے جھوٹ باندھا ہوگا. میرے مقابلے میں اس نے قوانین بنائے ہوں گے. ایک میں نے قانون بنایا، بندہ خود آ کے تعبیر و تشریح کرنے لگ گیا چند دن کے اختیارات کے بلبوتے کے اوپر. میں نے وحدت کا درس دیا، اس نے آ کے شرک کا درس دیا. میں نے اپنی حاکمیت کا پرچار کیا، اس نے کرسی پر بیٹھ کر اپنی حاکمیت دکھانی شروع کر دی. کہا میرے ہاں سب سے بڑا ظالم وہ ہوگا جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا ہوگا، جس نے میرے قوانین کے مقابلے میں قوانین کو ایجاد کیا ہوگا، میری توحید کے مقابلے میں شرک پر آیا ہوگا. وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ. اور اس جھوٹ کی اصلاح کے لیے جب میں نے نبیوں کو بھیجا تو بجائے کہ وہ اس کی اصلاح ہو بلکہ وہ اسی سچائی کے پیچھے پڑ گیا. اور سچائی بھی کیسی؟ اس جا وہ تن کے سچائی اس کے سامنے کھڑی ہوگی پھر بھی نہیں مانا. ایک ہوتا نا سچائی چھپ چھپا کے ہو، بندہ کہ یا اللہ کھل کے سچائی نہیں آئی تھی تو میں سمجھ نہیں سکا. اللہ کہتے ہیں یہ سچائی کو جھٹلا رہا اس وقت ہے جب سچائی تن کے اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. اس جا اب بتاؤ ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.